الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا
محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم الصد کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر بیعت رضوان کا واقعہ پیش ہوا، جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کی غرض سے جا رہے تھے اور مقام حدیبیہ پر رحمت کائنات رک گئے۔ مشرکین مکہ، سرداران قریش اور حضور اکرم کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا۔ اسی مقام پر اللہ کے نبی نے 1400 سے زائد صحابہ کرام سے بیعت لی، جسے قرآن کریم نے بیعت رضوان کا عنوان دیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ واقعہ مہینہ ذوالقعدہ کے اندر پیش آیا ہے۔ اس کا پس منظر سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ عالیہ تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم کے دل کے اندر وقتاً فوقتاً، بلکہ یوں کہوں کہ ہر آن و لمحہ بیت اللہ شریف کی محبت، کعبۃ اللہ کی عظمت، اپنے وطن عزیز سے تعلق، یہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ساتھ میری جماعت ہے اور میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کا عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صبح صحابہ کرام کے سامنے اپنا خواب پیش کیا تو غلامان نبوت نے رسول اللہ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے تیاری شروع کر دی، کیونکہ وہ قافلہ بڑی عظمت و شان والا، جس میں امام الانبیاء سرکار دو عالم تشریف فرما ہوں، ادھر اللہ کے پیغمبر کا خواب ہے جس کے متعلق میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا خواب عام طور پر ذہن کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارا خواب عموماً معدے کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارا خواب عمومی طور پر جھوٹا ہوتا ہے، مگر اللہ کے پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ حضور اکرم خود فرماتے ہیں کہ رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کے خواب بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ مہربانی کرے، قریب ہیں دن قربانی کے، مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کریں گے۔ یہ جو ذبح ہو رہے ہیں جانور، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، اپنے بیٹے کو فرمایا انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتائیے آپ کا کیا خیال ہے۔
حضرت جناب ابراہیم نے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی. حضور اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور اکرم نے بڑا عجیب اور پیارا جواب دیا. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. نبیوں کا خواب 100% سچا، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں ہماری نیند کا اثر ہماری آنکھوں پر بھی ہوتا ہے، ہمارے دل پر بھی ہوتا ہے، مگر اللہ کے پیغمبر جب سوتے ہیں ان کی نیند کا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے، دل بیدار رہتا ہے. نبی جاگتا ہو تو بھی دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، پیغمبر سویا ہوا ہو تو بھی دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے ہماری نیند سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پیغمبر کی نیند کرنے سے اللہ کے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. حضور اکرم نے خواب دیکھا، صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کی معیت کے اندر روانہ ہوئے. ادھر سرداران مکہ کو علم ہوا کہ حضرت آ رہے ہیں. انہوں نے آپ کی رکاوٹ کی تیاریاں شروع کر دی. حدیبیہ کے قریب اللہ کے پیغمبر پہنچے. غور کریں، وہ راستہ جو مکہ مکرمہ کی جانب جاتا تھا، حضور اکرم نے اپنی سواری ادھر موڑی، سواری بیٹھ گئی. عربی زبان کے اندر جانور کو اٹھانے کے لیے ہل 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 کا جملہ کہتے ہیں. صحابہ کرام نے اٹھانے کی کوشش کی، پیغمبر کی سواری بیٹھ گئی. تو بعض لوگوں نے کہا خالات القصوہ، حضور کی سواری مبارک کا نام تھا قصوہ اونٹنی، کہ نافرمان ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اس کی عادت نہیں ہے، یعنی اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ میری سواری اللہ کے حکم سے بیٹھ رہی ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں جس نبی کی سواری خدا کے حکم سے چلتی اور آتی جاتی ہے، وہ نبی اگر ابو بکر کے دروازے پر گئے تو اللہ کے حکم سے گئے، امیر عمر کے دروازے پر سسر بن کر گئے تو اللہ کے حکم سے گئے، جناب عثمان اور حضرت حیدر قرار کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر بن کر گئے، صدیق عمر کے دروازے پر داماد بن کر گئے، حضرت زینب کے خاوند ابو العاص بن ربیع کے دروازے پر اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے گئے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سواری تو اللہ کے حکم کی پابند ہو اور سوار اپنی مرضی سے کسی کے دروازے پر آتا جاتا رہے. تو امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں ہر ایسی شرط قبول کروں گا جس میں اللہ کے دین کی تعظیم ہوگی. سواری کھڑی ہو گئی. حدیبیہ کے مقام پر جا کر قافلہ بیٹھ گیا. جماعت 1400 سے زائد ہے، پانی کم ہے، چشمہ ہے، پانی نہیں. سید الکونین نے اپنا تیر مبارک دیا، فرمایا وہاں جا کر لگا دو. صحابہ کرام کہتے ہیں اس کی برکت ہی ہم نے دیکھا کہ چشمے پھوٹ پڑے. ساری جماعت کو وہ پانی کافی ہوا، جانوروں نے پیا، انسانوں نے پیا. اہل مکہ کی طرف سے ان کے قاصد آنے لگے، کیا آپ نہ آئیں؟ ہم آپ کو مکہ مکرمہ نہیں آنے دیں گے. ایک لمبی تفصیل ہے. بدیل ابن ورقہ آیا، عروہ ابن مسعود آیا، کیا آپ نہ آئیں؟ اہل مکہ نہیں آنے دیتے آپ کو، وہ نہیں چاہتے کہ آپ آئیں. چھوٹے اور آدمی بھی آئے. آخر کے اندر بڑا ایک آدمی ان کا آیا جس کا نام تھا سہیل.
یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ جب عروہ ابن مسعود ثقفی واپس گیا، اس نے کہا اہل مکہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دلوں کے اندر میری کیا قدر ہے؟ انہوں نے کہا جس طرح ایک والد کی قدر ہوتی ہے، تم میری اولاد کی طرح ہو۔ اس نے کہا بالکل ہم آپ کی اولاد کی طرح ہیں۔ تو اس نے کہا پھر میری رائے یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ سے تعرض نہ کرو، اس سے جھگڑا نہ کرو۔ انہوں نے کہا چچا جان آپ ہماری ہمت بڑھاتے، آپ تو ہمیں بزدل کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اہل مکہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، آئے ہائے ان کی خدمت میں بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد کے یار کچھ عجیب رنگ کے ہیں، اگر وہ تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر نہیں جانے دیتے، وہ جلدی جلدی اپنے ہاتھوں پہ مل کے چہرے پر لگاتے ہیں، اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وضو والا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے، وہ اگر بات کرتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ وہ حضرت کی گفتگو سنتے ہیں، اگر وہ حکم کرتے ہیں کسی چیز کا ایک سے ایک بڑھ کر اس کی تعمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، عروہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حضور کے خادم پیغمبر کی تھوک زمین پر نہیں جانے دیتے، وہ نبی کا خون کیسے جانے دیں گے؟ تم محمد ابن عبداللہ کے ساتھ تعارض نہ کرو۔ علماء کرام لکھتے ہیں سہیل آئے امام الانبیاء کے پاس، سید الکونین سرکار دو عالم نے پوچھا کون ہے، کیا نام ہے آنے والے کا؟ عرض کیا گیا حضرت اس کا نام سہیل ہے۔ میرے آقا نے خوشخبری دی، فرمایا سہل الامر، بس ماشاءاللہ معاملہ آسان ہو گیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے انسان کو نام اچھے رکھنے چاہیے، ان ناموں کے اثر ہوتے ہیں مسمى کے اوپر، اس مرد پر اس عورت پر۔ ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں عبداللہ، عبد الرحمن، نام رکھیں نبیوں والے ابراہیم، اسماعیل، اپنے بچوں کے ناموں کے اندر حضور کا نام تبرکاً ملائیں، عبداللہ ہے تو محمد عبداللہ، عبد الرحمن ہے تو محمد عبد الرحمن۔ صحابہ کرام جیسے نام رکھیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، یہ نام ہمیں رکھنے چاہیے۔ حضرت کے نواسے جیسے نام رکھیں، حسن، حسین۔ اگر ہمارے ہاں اللہ نے بیٹی دی تو رسول اللہ کی صحابیات جیسے نام رکھنے چاہیے، آپ کی ازواج مطہرات جیسے نام رکھنے چاہیے، سید الکونین کی بنات طاہرات جیسے نام رکھنے چاہیے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، نیک خواتین جو گزری ہیں امت کے اندر ان جیسے نام رکھنے چاہیے۔ خیر امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا سہل الامر۔ میرے محترم دوستو، معاہدہ طے ہونے لگا۔ حضرت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آدمی مناسب سمجھا کہ وہ بھی جائے اہل مکہ کو خبر دے، اطلاع دے، بتائے کہ ہمارے آقا لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، محض عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کے 3 آدمی بنیادی طور پر آئے، بدیل ابن ورقہ، عروہ بن مسعود، سہیل۔ میرے آقا کی جانب سے جناب سیدنا عثمان غنی کا انتخاب کیا گیا۔
واقعہ بڑا عجیب ہے، جناب عثمان کو حضرت نے روانہ فرمایا اور ساتھ ان کے چچا زاد بھائی کو بھی حکم کیا آپ بھی جائیں، کیونکہ دو آدمیوں سے جماعت بن جاتی ہے۔ سید الکونین کے حکم سے جناب عثمان جا رہے ہیں۔ راستے میں جناب عثمان کا چچا زاد کہنے لگا، عثمان، اہل مکہ کی زندگی، معاشرت اور طرز یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار کا پائنچہ چادر ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ ہم نے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی چادر ٹخنوں سے اونچی باندھی ہوئی ہے۔ یہ نہ کہیں سرداران قریش کہ یہاں سے جانے کے بعد مکے کی تہذیب بھی بھول گئے، یہ نہ کہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہاں کی طرز زندگی ہی بھول گئے۔ چلو کچھ دیر کے لیے چادر ٹخنوں سے نیچے کر لو، جب بات ہو جائے گی پھر ہم چادر وہیں باندھیں گے جہاں سید الکونین کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کے جملے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا وہ بات کریں ان کی مرضی، نہ کریں ان کی مرضی، ہماری بات سنیں ان کی مرضی، نہ سنیں ان کی مرضی، میں اللہ کے پیغمبر کی طرز کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ان لوگوں کی بنیادی کامیابی کی وجہ کہ وہ اپنی عقائد و اعمال کے ساتھ ساتھ رفتار و گفتار کے اندر، لباس کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر، زندگی کے روزمرہ معاملات کے اندر اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی 100% کوشش کیا کرتے تھے۔ لکھا کہ پہنچ گئے جناب عثمان مکہ مکرمہ، سرداران قریش سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا امیر عثمان، آپ کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں، چاہیں بیت اللہ کا طواف کریں۔ میں اس بات کو اپنی زبان میں مزید کھول رہا ہوں، چاہو ملتزم خالی کر دیتے ہیں، چمٹ چمٹ کر دعائیں کرو، طبیعت چاہے حجر اسود آپ کے لیے خالی کر دیتے ہیں، آپ بوسے لیں، طبیعت چاہے صفا مروہ کے چکر لگائیں، لیکن آپ کے آقا کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھ جیسا کوئی محب ہوتا کہ چلو موقع ملتا پہ طواف تک کروں، ایندے کو تو حضرت کہنا رو کیا۔ انہوں نے کہا کعبۃ اللہ مطاف خالی، حجر اسود خالی، مقام ملتزم خالی کر دیتے ہیں، جو جی چاہے آپ عبادت کریں، لیکن حضرت کو آنے کی اجازت نہیں۔ قربان امیر عثمان تیری اس محبت پر جو آپ کے دل کے اندر اسلام اور پیغمبر اسلام کی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ حضور نے مجھے اجازت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے نہیں بھیجا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت تب بنتی ہے جب اس میں رضائے مصطفیٰ شامل ہو۔ عبادت تب بنتی ہے جب اس میں رضائے مصطفیٰ شامل ہو۔ اپنی عقل سے عبادت نہیں بنتی، اپنی سوچ سے عبادت نہیں بنتی، اپنی خواہش و خیال سے عبادت نہیں بنتی کہ میرا دل چاہتا ہے میں ایسے کر لوں۔ میرے دل کا کیا مقام ہے؟ میری عقل آخر کہاں تک پرواز کرے گی؟ احکامات کے اندر اللہ کے قرآن کی پابندی، سید الکونین اور حضور کی سنت طیبہ کی پابندی۔ ہم صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں اس لیے
کہ ان کی اتباع کرنے کا حضور نے حکم دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے علی کی سنت پہ عمل کرو، میرے عثمان کی سنت پہ عمل کرو، میرے عمر کی سنت پہ عمل کرو، میرے علی کی سنت پر عمل کرو، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم کی زندگی اور ان کے فرامین سے عبادت بنتی ہے، اللہ کے قرآن سے عبادت بنتی ہے، عقل سے، خواہش سے، خیال سے عبادت اور نیکی نہیں بنتی۔ آج ہم رسم و رواج کے پیچھے جاتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ میاں کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، امیر عثمان بھی یہ کہتے کہ کر دیا جائے تو کیا حرج ہے، 5 منٹ کی بات ہے، بات ہو جائے گی اہل مکہ کے ساتھ، پھر ویسے چادر باندھیں گے جس طرح حضرت کا حکم تھا، کر لیتے ہیں طواف، کوئی مسئلہ نہیں۔ امیر عثمان فرماتے ہیں میں طواف نہیں کرتا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ادھر صحابہ کرام آپس کے اندر باتیں کرنے لگے کہ واہ عثمان تیرا مقدر، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو بیت اللہ کے طواف کر رہا ہوگا، ملتزم کو چمٹ رہا ہوگا، حجر اسود کے بوسے ہوں گے، صفا مروہ کے چکر ہوں گے، تو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، اور ہم حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت پاک نے یہ بات سنی، کمال اعتماد حضور کا، آپ نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا کہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کا قاصد بن کر، بلکہ اسلام کا سفیر نمائندہ بن کر، حضرت جناب عثمان غنی تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، ان کو جا کر بڑا سمجھایا بجھایا کہ رسول اللہ لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، وہ محض عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی لیے کوئی سامان حرب و جدال نہیں، کوئی لڑائی کا ساز و سامان حضرت کے ساتھ نہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محض بیت اللہ کی زیارت، عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، توجہ میری طرف، رک گئے کچھ دیر جناب عثمان، بات چیت کرنے کے اندر کسی اطلاع دینے والے نے غلط اطلاع حضرت کو دے دی کہ جناب عثمان کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ آپ بڑے افسردہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام آؤ آج میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک جناب عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ صحابہ کرام ٹولیوں ٹولیوں کے اندر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے خود اپنا ایک ہاتھ امیر عثمان کا ہاتھ بنایا، دوسرا ہاتھ اپنا ہاتھ مبارک بنایا، اور بیعت رضوان کے اندر جناب عثمان کو بھی شامل فرمایا۔ غور کیجئے، ایک ببول کے درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے یہ عظیم و شان بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اگر زبان اجازت دے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور ذوق سے اور بلند آواز سے ایک مرتبہ بڑے پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پکی بات اللہ راضی ہو گئے ان مومنوں سے۔ کون سے مومن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اگلے جملے بڑے عجیب ہیں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اے میرے محبوب یہ صرف آپ کو ہاتھ نہیں دے رہے تھے، ان کی دل کی کیفیت کو میں جانتا ہوں، یہ دل بھی تیرے قدموں پہ قربان کر رہے تھے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ راضی ہو گئے، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ محمد عمر سے اللہ راضی ہے یا نہیں؟ اعلان قیامت کے دن آپ میں سے صالح ترین انسان کے متعلق اللہ کی رضا کی باقاعدہ خبر قیامت کے دن۔ لیکن ذرا ان کے مقدر کا اندازہ کرو جن کو اللہ نے اسی دنیا کے اندر رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ فرمایا اللہ قد راضی اللہ، پکی بات ہے اللہ راضی ہو چکے۔ کن سے؟ عن المؤمنین، مؤمنین سے۔ ایمان دل کے اندر چھپی ہوئی ایک چیز ہے، اس کا مقام آنکھ نہیں، آنکھ کی قوت باصرہ نہیں، زبان نہیں، زبان کی قوت گویایا نہیں، آنکھ نہیں، ہاتھ نہیں، ہاتھ کی قوت لامسہ نہیں، ایمان کا مقام ہے دل۔ اللہ فرماتے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اللہ فرماتے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے میرے محبوب ہم نے ایمان تیرے یاروں کے دلوں کے اندر لکھ دیا۔ اب ایمان کا مقام ہے دل، اور دل کے رازوں کو بغیر اللہ کے جاننے والا کوئی نہیں۔ حاضرین مکرم ذرا غور کریں قرآن کریم کی ان آیات طیبات پر، دلوں کے بھید جاننے والے اللہ نے کہا راضی اللہ عن المؤمنین۔ دو باتیں سمجھ میں آئی کہ حضور کے ان غلاموں کے لیے اللہ نے ایمان کی گواہی بھی ارشاد فرما دی اور رضا کی گواہی بھی ارشاد فرما دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو چکے ہیں ایمانداروں سے، ان کے ایمان کے گواہ اللہ ہیں۔ رضا کا اعلان اللہ کے قرآن میں ارشاد کیا گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس درخت کو کون جانتا تھا؟ کئی درخت ہیں دنیا میں لیکن نسبت حضور سے جڑی، حضور کے یاروں سے جڑی، عرش والے اللہ نے اس کا نام لیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مکے میں کئی غاریں ہیں لیکن جس غار میں صدیق نے قدم رکھے، جس غار میں صدیق کے محبوب سید الکونین نے قدم رکھے، اب اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو اگر غار اور درخت کی نسبت ان سے ہو جائے ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اگر کسی انسان کا تعلق جڑ جائے تو پتہ نہیں اس کا مقدر کیا بنے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالی راضی ہو چکے ان ایمانداروں سے جو سید الکونین کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے۔ یہاں سے بیعت کا ثبوت بھی ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں بیعت کرتے ہو، بھئی قرآن کہتا ہے جنہوں نے حضرت کے ہاتھ میں بیعت کی اللہ ان سے راضی۔ حضور نے کئی بیعتیں کی ہیں، بس اوقات حضور نے اعمال کی اصلاح پر بیعت کی ہے۔ ہم جو اپنے بزرگان دین کی بیعت کرتے ہیں وہ بیعتوں کے اصلاح اعمال کے لیے،
اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑا کرو، اولیاء کرام کی خدمت میں آنا جانا رکھا کرو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولانا روم اس وقت تک مولانا روم نہیں بن سکے جب تک کہ اللہ والے کی جوتے سیدھے نہیں کہیے۔ حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک اپنے شیخ کے جوتے سیدھے نہیں۔ اللہ کی زمین خالی نہیں ہے، اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں۔ اگر 2 نمبر گھی کے ہوتے ہوئے آپ کو اب بھی محنت کرنے سے صحیح گھی مل سکتا ہے، 2 نمبر آٹا کے ہوتے ہوئے تلاش سے آپ کو صحیح آٹا بھی مل سکتا ہے، 2 نمبر علماء کے ہوتے ہوئے محنت کریں صحیح علماء بھی مل سکتے ہیں، تو 2 نمبر فقیروں کے ہوتے ہوئے آپ تلاش کریں، اللہ کے نیک بندے اب بھی مل سکتے ہیں۔ زمین اللہ کی خالی نہیں ہے، جب زمین پر اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے اس وقت تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس عاجز کو اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس عاجز بندے کو اپنے صالحین اور مقبول بارگاہ آدمیوں کی صحبت و تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ والے کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک کی صحبت انسان کو نیک کرتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا کرتی ہے۔ اب اندازہ کریں ایک کیکر کا درخت ہے، کون اسے جانتا تھا؟ رسول اللہ کا تعلق جڑا تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ فرماتے اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ تیرا ڈر آئے گا کیسے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگ صادقین کا تعلق اختیار کرو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ہاتھ پر بیعت کی، سہیل آیا بارگاہ نبوت کے اندر۔ اس پر ایک جزیہ میں عرض کر دوں پھر چلتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کہ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسی زندگی ہے؟ جیسا جہان ہے ویسی زندگی ہے۔ جنت ایک جہان ہے، جب انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے جیسا جہان ہے ویسے زندگی ہوگی، کھائیں گے پئیں گے انشاءاللہ، لیکن قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا جی وہ پیشاب کرنے کہاں جاتے ہوں گے؟ ہم نے کہا جیسا جہان ہے ویسے احکامات ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر ایک جہان ہے، جیسا جہان ہے ویسی زندگی ہے، تو انشاءاللہ قبر میں جائیں گے جیسا جہان ہوگا ویسی زندگی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں، کیسی زندگی ہے؟ جیسا جہان ہے ویسی زندگی ہے۔ لیکن جب حضور نے فرما دیا کہ انبیاء زندہ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، عبادت بھی کرتے ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ یہاں سے درود پڑھا جائے اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، وہاں پڑھا جائے اللہ سنواتے ہیں، نبی سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس پر ابو داؤد شریف کی واضح روایت ہے۔ مجھے یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور یہاں سے سلام پڑھا جائے تو پہنچایا جاتا ہے، تو بعض احباب مغالطہ یہ دیتے ہیں
کہ پھر جناب عثمان جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے آخر نماز بھی انہوں نے پڑھی ہوگی اور اس میں اللہم صلی علی بھی پڑھا ہوگا، تو حضرت کے پاس تو فرشتہ پہنچ گیا ہوگا لے کر درود پاک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے نہیں بھی عثمان زندہ ہیں، بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات میری سمجھ آئی ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہاں سے درود پڑھا جائے تو حضرت کے پاس فرشتے پہنچاتے ہیں، آخر جناب سیدنا عثمان غنی جب مکہ مکرمہ میں پہنچے وہاں نماز بھی پڑھی ہوگی اور وہاں درود اللہم صلی علی بھی پڑھا ہوگا، اور وہ درود فرشتے تمہارے کہنے کے مطابق حضور تک انہیں پہنچایا ہوگا، تو حضور فرما دیتے یہ جھوٹ ہے، وہ زندہ ہے، کوئی بیعت کی ضرورت نہیں۔ یہ جو حضرت پاک بیعت فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ پڑھا ہوا دور سے درود وہ حضرت تک نہیں پہنچا۔ تو اس بات کی حقیقت مغالطے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں کوئی نماز کا وقت ہی نہیں گزرا۔ صبح جناب عثمان تشریف لے گئے، کچھ دیر کے لیے حضرت کے پاس اطلاع آئی حضور بیعت فرما چکے، ادھر سے دوبارہ اطلاع آ گئی کہ بات غلط تھی، حضرت امیر عثمان الحمدللہ زندہ ہیں۔ درمیان میں نماز کا وقت گزرا ہی نہیں۔ تفصیل کے لیے آپ تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی کو اس مقام پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 5-7 منٹ بڑے ایک لحاظ سے اہم ہیں، ان پر ذرا توجہ کرنا۔ معاہدہ ہونے لگا، اب معاہدے کا عنوان کیا لکھا جائے؟ حضرت نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور سرداران قریش کے درمیان۔ یہ نیندر بیٹھے کرنے دے مزید اٹھ تھی وہ نیندر تاکہ گال سمجھ نہ آ سکے۔ خواجہ غلام فرید صاحب دے ایک جملے ناراض رتی وائے بات بتی بیٹھا او دے اگو گو دے مرلی بجامن کو ہے فے بے قدرے دی محفل سہامن کو ہے فے او سامن دے بدلے شمالی ہماواں نہ وس دے نہ گج دے ان سامن کو ہے فے تواری ندر کرن کو ہے فے۔ میں کل تقریباً 10.5 گھنٹے سفر کر کے رات پہنچا ہوں اور آپ تمہارے سامنے حشاش بشاش بتاؤں، جو مانی چھوڑا تھا کہ میرے ساتھی وہ یہ نہ سمجھے جی کہاں گیا وہ اگو جلے آؤ ساتھی والے جی شکل بنے بیٹھو جو آدھا مضموڑیا پہ واپس بل بنے۔ درود پاک پڑھو حضرت کی ذات بابرکات۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت نے فرمایا لکھو یہ فیصلہ ہے محمد رسول اللہ اور سرداران قریش کے درمیان۔ سہیل نے کہا جی لفظ رسول کاٹو، مٹھا ہولے ہولے کیا کرو؟ لفظ رسول کاٹو۔ اگر ہم آپ کو رسول مان لے تو جھگڑا کیا؟ مکے سے روکیں کیوں؟ یہ درمیان میں قاصدین کا آنا جانا کیا؟ بدیل کیوں آیا؟ عروہ کیوں آیا؟ میں کیوں آیا ہوا ہوں؟ میں آدھا جگر سادہ مشرکین مکہ نے رسول نہ منیا جو کچھ کرے ان دی مرضی، اسا الحمدللہ دل دی گہرائی نال حضور کو رسول ہی منی کرے ہیں تے کروں جو ساری مرضی۔ میرے پیارے بھائیوں جب ہم نے حضور اکرم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا تو اب ہمارا عقیدہ بھی حضور کے عقیدے کے تابع، ہمارے اعمال بھی حضور کے اعمال کے تابع، ہماری شادی بھی حضور کے حکم کے تابع، ہماری غمی بھی حضرت کے حکم کے تابع، ہماری رفتار و گفتار بھی حضور کی سنت کے تابع، ہماری بے شرا بھی حضور کی سنت کے تابع۔ کلمہ صرف زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ عملی زندگی سے ظاہر کرنا ہے کہ کلمہ الحمدللہ زبان سے پڑھا وہ دل کے اندر رچ پچ چکا ہے اور اس کے اثرات ہمارے جسم پر نظر آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو کہنے لگے حضرت
اگر ہم آپ کو رسول مانے تو روکیں کیوں؟ یہ لفظ کاٹو۔ قربان سید الکونین آپ کی مصلحت پر، قربان حضور آپ کی وسعت ظرف پر۔ حضرت پاک نے فرمایا کاٹو لفظ رسول اللہ۔ یہاں سے معلوم ہوا جب فیصلہ کرنے کے لیے کوئی جائے شرائط پر اڑو نہیں، فیصلہ تب ہوگا کچھ لو کچھ دو۔ رسول اللہ نے فرمایا کاٹ دو لفظ رسول۔ شاید صحابہ کے بلکہ یقیناً دل پریشان ہوئے کہ ہم تو حضور کو رسول مان کر سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ رحمت سے جناب جبرائیل پیغام لے کے آئے، میرے محبوب محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ان کے کاٹنے سے کچھ نہیں بنتا، تم کاغذی نبی نہیں ہو، تم تو لوح محفوظ والے نبی ہو، تم انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں میرے بھیجے ہوئے ہو۔ میں خود اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ۔ انہوں نے کہا لفظ رسول نہ، فرمایا کاٹ دو۔ آپ اس سال نہ آئیں، آئندہ سال آنا۔ حضرت میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئندہ سال آئیں گے۔ یہ بڑھیا کوئی شرط ہے، بندہ ہاری پاتی کھڑا ہوئے، خیراتی عمرے تے ونجان دی کیتی کھڑا ہوئے، بکسا بھی تیار ہوئے، برادری کو لو مبارکیں گدی کھڑا ہوئے تے پیچھے جانٹا کہ اوہو تیری تو سیٹ ہی کہے نہیں، یہ دل دے زمین بات بٹے دے میں بیچ وڑ بن جاؤں۔ حضرت پاک سواریاں لے کر آئے ہوئے ہیں، 1400 کی جماعت ساتھ ہے۔ اس سال نہ ہو اگلے سال آنا۔ حضرت فرماتے قبول ہے۔ واہ، 3 دن رہو گے، قبول ہے۔ تلواریں نیام میں ہوں گی، قبول ہے۔ اب میں آپ میں سے ایک ایک فرد کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اسلام کے مزاج کو سمجھو، کتنا صلح پسند ہے اسلام، کتنا صلح جو ہے اسلام۔ بظاہر یہ سب کڑوی شرطیں ہیں، لفظ رسول کاٹو، ٹھیک ہے کاٹ دو، اگلے سال آنا، ٹھیک ہے، 3 دن رہو گے، ٹھیک ہے، تلواریں نیاموں میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا یہ شرط لکھو، اگر ہمارا آدمی، یہ میں مختصر کر رہا ہوں، ہمارا آدمی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے گا تم واپس کر دو گے، اگر تمہارا آدمی مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے لوگ حیران ہو گئے۔ امیر عمر جیسا آدمی حضور کو عرض کرتا ہے ادب سے، السنا علی الحق وہم علی الباطل، یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں، یہ باطل پر نہیں ہے مشرکین۔ فرمایا بالکل، پھر آپ ایسی ڈھیلی شرط کیوں قبول کر رہے ہیں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نامدار نے، سید الکونین نے، میں حضرت کی بات کو اپنی زبان میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ خدا اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے، اس میں دخل نہ دو۔ اللہ اپنے نبی کو کسی میدان کے اندر پریشان نہیں کرتے۔
امیر عمر کہتا ہے میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت نے ایسی ڈھیلی شرط کیوں قبول کر لی؟ تو حضرت عمر کو جناب صدیق نے بھی یہی جواب دیا، یہ خدا اور مصطفیٰ کی باتیں، اس کے اندر دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، میری طرف دیکھیں جی، معاہدہ لکھنے والا ان کی جانب سے سہیل ہے۔ اتنے تک دیکھتے ہیں ایک نوجوان ہے، وہ حضور کی خدمت میں آتا ہے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سہیل نے اوپر دیکھا تو سگا بیٹا سہیل کا ہے، یہ جو ان کے ہاں نمائندہ آیا ہوا ہے حضور کے پاس، اس کا سگا بیٹا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ سہیل نے کہا حضرت یہ ہمیں واپس کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا ابھی دستخط نہیں ہوئے معاہدے پر، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی زبان کی بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹا ابو جندل اگر محمد پاسداری نہیں کرے گا تو کون وعدے کا ایفا کرے گا؟ واپس چلے جاؤ۔ علماء کرام لکھتے ہیں جناب ابو جندل کے آنکھوں کے اندر آنسو، رو کے کہتے یا رسول اللہ جب میں واپس جاؤں گا ظلم کے پہاڑ توڑیں گے میرے اوپر، آپ مجھے واپس نہ بھیجیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اگر زبان کا خیال نہیں کروں گا کون کرے گا؟ اور وعدہ کر کے مکر جانے والی قوم میں بھی آپ بھی، ہمیں حضور کی اس اسوہ حسنہ کو دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے ایفایت فرمایا لے جاؤ۔ ابو جندل واپس چلے گئے، حضور نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابو جندل کو وہاں جا کر قید کر دیا، آدمی کھڑا کر دیا کہ یہ بھگوڑا ہے بھاگ جاتا ہے، اسے خیال کرنا پھر نہ نکل جائے۔ حضرت ابو جندل نے اس ایک آدمی کو دین کی تبلیغ شروع کر دی، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اللہ نے اس کو کلمے کی دولت نصیب کر دی۔ 2 مسلمان ہو گئے، انہوں نے دونوں کو قید کر دیا، تیسرا آدمی کھڑا کر دیا، اب ان 2 نے تبلیغ شروع کر دی تو تیسرا مسلمان ہو گیا، اس کو قید کر دیا، اب تو ماشاءاللہ جماعت بن گئی، ان تینوں نے محنت شروع کر دی، تو 70 سے زیادہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ واللہ حضور کو رونے کے ذریعے اپنے سارے معاہدے ختم تے فقیریں کو گھن مجھے تو سارے کو سارے ولیندن۔ وہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم فعلم ما لم تعلموا، یہ راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ راز یہی تھے کہ ایک یا 70 سے زائد آدمیوں کو کلمہ پڑھا کر بارگاہ نبوت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ان پر 100% عمل فرمایا۔ تو یہ پورا واقعہ ہمیں چند درس دیتا ہے، جن میں سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام صلح جو ہے، اسلام کے دامن کے اندر بہت وسعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے کتنی بظاہر مشکل شرائط کو قبول کیا، اور قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن نے اس کو فتح قرار دیا۔ 10 سال جنگ بندی پر حضور نے اس معاہدے کے اندر دستخط فرمائے، کفار کو مسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملا، جنہوں نے نامعلوم کیا کیا مسلمانوں کے متعلق باتیں سن رکھی تھی ان کو قریب آ کر ان کے اخلاق عالیہ کو دیکھنے کا موقع ملا، اور اللہ نے ان دنوں کے اندر اسلام کو پھیلایا پورے عالم کے اندر۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے، حضور کے صحابہ کی عقیدت نصیب فرمائے، حضور کے اہل بیت کے دروازے کا نوکر و خادم و غلام بنائے۔ اللہ حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عربی مہینہ ذوالقعدہ کا ہے اور اسی ذوالقعدہ کے اندر واقعہ حدیبیہ بیعت رضوان پیش آیا۔ اس مناسبت سے میں نے مختصر تفصیل اس کی آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔